اور ایرانی وزیر خارجہ کی وضاحت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر ایرانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا، کہا برادر عراقچی آپ کی وضاحت کے مشکور ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتوں کا، کیا کہیں گے جو قیاس آرائیاں چل رہی تھی مینوپولیٹ کرنے کی پاکستان کے ایفرٹس کو، وہ واضح کر دیے ایک بار پھر ایران کے بیان میں؟ دیکھیں شرجیل، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا، انڈین میڈیا باتیں کر رہا تھا، آن ٹاپ آف اٹ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ جی ایران نے پاکستان کے کوششوں کو مسترد کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت اگر ہوگی تو قطر یا استنبول میں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بڑی پریشان کن خبریں آ رہی تھیں، اور وہ جو جس طرح جن لوگوں کو کوٹ کر کے وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی، اس کے بعد لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ کوئی کریڈیبل خبر ہوگی، ایسی بات آئی ہے۔ تو اس سمے میں ڈیفینیٹلی جو اس وقت حکومت ایران کا موقف ہے وہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اب یہ موقف سامنے آ گیا ہے، اور اس کے بعد تو بڑا واضح طور پہ میرا خیال انہوں نے اشارہ دے دیا کہ پاکستان آنے کی تیار ہے۔ اور زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ امریکن میڈیا میں جے ڈی وینس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ پاکستان جا سکتے ہیں، اور یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے بعد، اور پھر یہ شکر ہے کہ 8-10 گھنٹے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ جو چائنا کے ساتھ شدید بات چیت ہوئی ہے، جو بات کر کے ہمارے ساکھدار صاحب نے بڑی محنت کر کے یہاں تک معاملے کو پہنچایا ہے، چائنا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو پلے اے بگر رول۔ اب اس کے پیچھے یورپین یونین بھی کھڑی ہو گئی ہے، نیٹو ویسے ہی ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے آپ نے دیکھا آرٹیکل 5 کا انووک کر دیا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کا جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اپنے طور پہ وہ دیکھیں گے۔ تو اس وقت سارا فوکس جو ہے نا وہ دنیا کا چلا گیا ہے کہ گارانٹر کے طور پہ کیا چائنا یہ رول پلے کر سکتا ہے۔ تو جس کو بنائی یا رہبر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کا ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں شکیل، ان کا ایک عالمی منظر نامے پہ ایک اسٹیٹمنٹ بڑا چل رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ میں ایران کی حکومت کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا تیل بند کر دیں، تو اس معاملے میں پاکستان کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ مطلب ہے کہ پاکستان کا نہیں آپ نے آئل بند کرنا۔ جو آپ نے دیکھا جتنی زبردست ڈیمونسٹریشن پاکستان کے حق میں تہران میں ہوئے ہیں، آج جس طریقے سے کف ماتب ہندوستان میں بچھی ہے کہ دوست ہمارا اپنا ایران تھا، تعلقات پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے ہو گئے، اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہودیوں نے بیٹھ کے، ہندوؤں نے بیٹھ کے مل کے لابی کی اسرائیل کے حق میں، اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا۔ الٹیمیٹلی جو ہے نا ایران کی حکومت سمجھ گئی کہ اس وقت اگر ان کا مخلص دوست ہے تو پاکستان ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑا ہے جس کو کہتے ہیں ٹائٹ روپ سفر ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایگ شیل واک ہے، یہ کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے اپنا سعودی عرب کے ساتھ کو بھی ان کو احتشام الحق صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے۔ عباس عراقچی کا بیان جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایران اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا یا پاکستان کی جو کوششیں ہیں انہیں سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج ایک بار پھر ایران نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ کو جو ہے وہ سراہتا ہے، اور جس کا جو ادراک ہے جو واضح طور پر وہ عباس عراقچی صاحب نے کیا ہے۔ ایک بار پھر احتشام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احتشام صاحب، آپ وضاحت فرما رہے تھے اس تمام تر بیان کی سچویشن بھی آپ واضح کر رہے تھے، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ دیکھیں شدید، ہمارے لیے بہت اچھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا اور پھر ہندوستان کا میڈیا جتنا جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں ایک اعزاز ملا تھا۔ پاکستان جس طرح اپ فرنٹ پہ آ کے کھیل رہا تھا سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، اور ایک مڈل پار کے طور پہ پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا، اس سارے سینیریو میں پاکستان کی یہ جو کاوش تھی، ایفرٹ تھے، اس کو ساری دنیا جس کو کہتے ہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بات چیت جب آپ نے کرانی ہوتی ہے تو جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے شدید، اس کی بڑی نازک پوزیشن ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں امریکن کو کس طرح راضی کرنا ہے، ایران کو کیسے راضی کرنا ہے، بڑی طاقتوں کو بیچ میں کیسے ڈالنا ہے، خاص طور پہ چائنا کو، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایران کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی بات چیت کا دروازہ بند ہوا ہے وہ امریکیوں کی وجہ سے بند ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کچھ اور ایکٹ کچھ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون کی جنگ میں بھی ہوا کہ بات چیت ہو رہی تھی جنیوا میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب بھی آپ دیکھنے کہ بات چیت ہو رہی تھی جس میں عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، انہوں نے
ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था कि जी हम 90% जो है ना वो सक्सेस हो चुकी है हमारी, यू आर अबाउट टू रीच एन एग्रीमेंट। हमने तो वो पेन भी खरीद लिए कि जिनसे हमने साइन करने हैं। तो फिर आपने देखा कि इसराइल ने, अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। इसलिए ईरान का जो है ना वो बहुत ज्यादा अब शक की निगाह से सारे मामले को देखता है। ईरान का सारा फोकस शजील इस वक्त पाकिस्तान पे और चाइना पे है, और इसके बैक में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह शैटर हो रही है, कोलैप्स कर रही है, तो सारी दुनिया को परेशानी है कि ये जंग अगर बंद नहीं होती, अभी देखें ऑयल क्राइसिस कितना खौफनाक शुरू हो चुका है, गैस का कितना खौफनाक क्राइसिस हो चुका है। हिंदुस्तान में 5.5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गए क्योंकि गैस नहीं मिल रही उनको। तो सारी दुनिया चाहती है कि इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए। बिल्कुल। श्याम साहब, आप शायद लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी को शायद वो समझते नहीं है। 50 साल जो पाकिस्तान की एक तारीख है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े मामलात में डिप्लोमेसी का किरदार अदा करते हुए वो मामलात को सुलझाया, वो चाहे वो अमेरिका चाइना मुज़ाकरात हों, फिर साथ में आप कतर के मामले को देख लें, अफ़गानिस्तान वाला मामला देख लें, और एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो आलमी मरकज़ बना हुआ है इस वक्त डिप्लोमेसी का। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो एक बार फिर उनका ये कहना है कि हम तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, वो कयास आराइयाँ अब दम तोड़ती जाएंगी? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में हम मुसलसल देख रहे हैं ये मैनिपुलेट करने की कोशिश किए जाना मुज़ाकरात के जो एंगल है उसको। प्लानिंग है ना शकील, वो ये है कि इस वक्त अब जितने बड़े कैपिटल्स हैं, खास तौर पे आप देख लें तेहरान, इस्लामाबाद, के बाद आप बीजिंग देख लें, और उसके बाद वाशिंगटन देख लें और बीजिंग, और फिर उसके बाद आप चले जाएं उधर अपना रूस में, मॉस्को में, तो वो सारे, और ख़ास तौर पे बेल्जियम में देखें जहाँ के यूरोपियन यूनियन के इजलास लगातार हो रहे हैं क्योंकि हेडक्वार्टर है बेल्जियम में उनका, नेटो का भी और इसका यूरोपियन यूनियन का भी। तो जो खबरें MNA वादे तौर पर बता रही हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और वो ये भी साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो इन सारे मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें चाइना, ईरान भी है और अपना इसराइल भी है। देखें, इसराइल शदीद जंग बंद नहीं करना चाहता, और अमेरिका पे इतना शदीद दबाव आ गया प्रेसिडेंट ट्रंप पे, बावजूद इस बात के कि परसों रात के उनके खिताब से लग रहा था कि शायद सेंस प्रिवेल करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नतीजतन आपने देखा कल पूरी दुनिया में एक भूचाल आया, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, स्टॉक मार्केट सारी दुनिया की क्रैश कर गई। अब वहाँ पे उनको ये मसला है कि क्या करें, उनके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इतनी तेजी के साथ उनके खिलाफ होगी। 22% पॉपुलैरिटी उनकी रह गई है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अगर माज़रत हमारे साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।